من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. حضرات، آج کی نشست کے بارے میں ایک تو اعلامیوں کے ذریعے اور دوسرے اخبارات، آج چنانچہ میں سمجھتا ہوں صرف سیاست میں بھی ذکر ہے آج کے لیکچر کا، اور پھر نمازوں کے بعد اعلان ہوتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک عظیم اسکالر اقبالیات کے جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب ہمیں اقبال کی نشستوں میں شاید 150-200 مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں، اور یہ محفل اقبال شناسی کی 964ویں نشست ہے، اور اسے ہم کانفرنس ہال میں منعقد کر رہے ہیں جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے۔ انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے اور ہمارے لیے سبق آموز۔ اقبال اور اثری معنویت۔ اثری کے معنی دور حاضر۔ دور حاضر میں جب یہ اثری کا لفظ استعمال ہوتا ہے دور حاضر کے لیے، اس میں جو ہے اقبال کا کلام، اقبال کا انتقال سن 1938 میں ہوا اپریل میں۔ اب 38 سے آپ خود حساب لگا لیجئے کہ آپ کتنے دور کے بعد آج ہمارے مخرج صاحب اس کو معنی خیز بتاتے ہیں، اور آج کے حالات پہ کس قدر ان کا کلام دور اندیشی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ محفل 12 دسمبر 2018 مطابق 3 ربیع الثانی 1440 ہجری بروز چہارشنبہ بعد عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور اسے مخاطب کر رہے ہیں جیسے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب، جو آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ حضرات، اس موقع پر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اقبال کے کلام میں میں 1938-39-40 میں پرائمری اسکول کا یا مڈل اسکول کا طالب علم تھا، تو اقبال کا کلام جو یہاں تک جو کہنا چاہیے نتھر کر آ رہا تھا، پرکولیٹ ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں اقبال کی اتنی زیادہ شہرت نہیں تھی، لیکن ان کی شہرت شکوہ اور جواب شکوہ کے نظموں سے ہوئی، اور ہم 4th-5ویں میں تھے، ہمارے پاس بعض بچے تھے جو شکوہ اور جواب شکوہ یاد تھا، اور بیت بازی ہوتی تھی ہمارے ہاں، تو بیت بازی میں ان کے اکثر اشعار اس سے کوٹ کیے جاتے تھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے پاس یہ میں نے جو جلد خریدی تھی تقسیم کی ہے یہاں، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ہے ہدا پبلیکیشنز کی جانب سے شائع ہوئی ہے، اور اس کا انہوں نے بہت ہی معمولی ہدیہ رکھا ہے، اب پتہ نہیں اب اویلیبل ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی اپنے گھروں کے لیے لیجئے اور اپنے بچوں کو جو ہے پڑھوائیے، پڑھنے کے لیے دیجئے۔ اس کے معمولی دام 20 روپے شاید رکھے ہیں وہ، اور وہ 20 روپے کیا 40-50 روپے کی ہوں گی، تو وہ بھی ابھی معلوم نہیں کہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھیے، شکوہ اور جواب شکوہ دونوں کے اس میں جو ہے ایک ہی کتاب ہے، اور آپ اس کو لے کر اپنے بچوں کو گھر میں اپنے
خواتین کو اس سے پڑھنے کے لیے دیں، اور یہی نہیں آپ خود بھی استفادہ کریں، اور اس کا دیکھیے کہ دور حاضر سے کتنا تعلق رکھتا ہے جو آج کا عنوان ہے۔ تو میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا ادباً کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے زرین خیالات سے استفادے کا موقع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم عالی جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، کنوینر محافل، محترم نانک سنگھ نشتر صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج جو گفتگو کے لیے عنوان دیا گیا ہے، علامہ اقبال کی اثری معنویت، اس کی تشریح یہ ہے کہ اقبال کا کلام، ان کا انتقال ہوا 1938 میں، اور تقریباً اب جو ہے 80 سال ہو رہے ہیں۔ اس میں اس وقت جو انہوں نے میسیج دیا تھا، اس وقت ایک شاعر، عام طور پہ شاعر ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، گلو بلبل کی داستان لکھ دیتے ہیں، اور جو ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ایک مفکر شاعر، جیسے کہ غالب میں بھی تھا کہ میں آئندہ کی بات جانتا ہوں، میں اب آج کا جو یعنی 1930s میں جو حالات تھے، اس کو علامہ اقبال اس حالات کی روشنی میں آگے کا مستقبل آفرینی، کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ ان کو تھا۔ اسی لیے فارسی میں انہوں نے کہا، من نوائے شاہ داستم، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردہ کو میں۔ فردہ کہتے ہیں کل، ٹمارو، یعنی میں آج کے حالات میں، حال میں اس بات کا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل مستقبل آفرینی۔ اقبال کی معنویت یا اقبال کا ریلیونس، انگلش میں بولیں گے ریلیونس، ایک ایسا سوال ہے جو کچھ مدت سے بار بار اٹھ رہا ہے، پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی۔ گویا اس بات چیت کی ضرورت باقی ہے کہ اقبال کا کلام کس حد تک آج کے ماحول کا فکری اور فنی طور پر ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہر بڑے شاعر میں ہوتی ہے، جیسا کہ خود غالب نے کہا، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں تو اجزائے ایماں ہو گئیں۔ اور یہ جب بھی مشہور ہے، آپ نے کئی وقت سنا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ۔ اب شاعر کس معنی میں آخر اقبال شاعر تھے؟ اور ہم دوسرے شاعروں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے بعض شاعروں کے 25-30 دیوان شائع ہوئے، لیکن کسی قاری کو ایک شعر بھی اس کا یاد نہیں۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ غالب اور اقبال، حالی ایسے شعراء میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے ایک قوم کو میسیج دیا، آنے والے زمانے کی باتیں بتائیں، اور وہ اس لیے ہوا کہ قرآن مجید سے انہوں نے، آپ سنتے رہے ہیں کہ سارا ان کے مطالعے کا نچوڑ، ان کی فکر جو ہے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کی وجہ سے رہی۔ تو پھر اب وہ اپنی انکساری میں کہتے ہیں کہ میری نوائے شاعری کو شاعری نہ سمجھ، تو یہ وہ انکساری سے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال اس دور میں
جو حالات تھے سیاسی حالات زیادہ، باہر انگریز، تو انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے حب الوطنی کے نغمے گائے، اپنے وطن کے بارے میں بہت کچھ بانکی درا میں آپ نے پڑھا جی۔ اور پھر آئندہ کیا ہونے والا ہے، آزادی ملنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے وہ چیز بتائی جو عام طور پہ عام شاعروں کے ہاں ہم کو نہیں ملتی۔ اس میں ایک واقعہ تو یاد ہے آپ کو کہ علامہ اقبال ابھی چھوٹے تھے کہ والدہ ان سے کہتی کہ قرآن شریف کا مطالعہ کرو، اور والد بھی کہتے تھے، اور بپابندی وہ اس کی قرات کرتے تھے۔ تو ایک دن دیوڑی میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، والد بزرگوار کا گزر ہوا، تو والد بزرگوار نے پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ 12-14 سال کی عمر تھی۔ تو ایک دو دن گزرنے کے بعد پھر پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بار بار یہ تکرار سے نوجوانی کا زمانہ جھلاہٹ آ گئی، کیا ابا جان آپ روز مجھ سے وہی سوال کرتے ہیں جبکہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں؟ تو میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ اچھا بیٹے، ایک دن انہوں نے کہا قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو قرآن پڑھو تو ایسا پڑھو کہ راز قرآن تمہارے دل پہ اتر رہا ہے۔ اسی کو انہوں نے لکھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب والد کی ایڈوائس انہوں نے سنی اور غور گہرائی سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو کیا آیا؟ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ۔ یعنی ان کو یہ میسج ملا کہ جب قرآن پڑھو تو پورے سمجھ کے ایسا پڑھو کہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے۔ بڑا دلچسپ، اس کو آسان، کیونکہ موضوع بہت ہی جو ہے وہ ہے، اور اس میں آپ ہر 15 دن کے بعد دیکھیں گے کہ آج کے حالات میں اقبال کا کلام صحیح ہے نہیں ہے معلوم ہوتا رہتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہمارے پاکستان کے ایک وہ مزاحیہ فنکار تھے، جیسا ہمارے پاس دلیپ کمار ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو اس طرح سے ان کے ایک کون سا اختر، نعیم اختر نہیں، معین اختر ایک محفل میں آئے، اور میں بھی ان دنوں کراچی میں تھا۔ تو ہمارے خسر صاحب پرانے عثمانین تو بولے چلو آج جو ہے علامہ اقبال نہیں، جامع عثمانیہ کی پلیٹینم جوبلی ہو رہی ہے، چلتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر رضی الدین صدیقی آئیں گے۔ تو ہمارا اشتیاق بہت بڑھ گیا کہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کو سی کتابوں میں پڑھے تھے، دیکھیں گے، شخصی طور پر ملاقات کریں گے۔ تو بہت خوشی کے ساتھ ہم گئے بہادر یار جنگ اکیڈمی میں۔ اس کے بعد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک جو ہے غزل کے فنکار بھی تھے، انہوں نے غزلیں بھی سنائیں۔ اب جب جلسے کا وقت آیا تو بڑھاپے کی وجہ سے 90s میں تھے وہ، تھوڑی دیر کو اسٹیج پہ سے اٹھتے بولتے میرے کو پڑھا دو۔ ناظم اجلاس سے کہتے کہ مجھے جلدی میرا نمبر لگا دو۔ اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ بیٹھیں گے، ان کو آخر میں پڑھائیں گے، آخر میں وہ تقریر کروائیں گے۔ تو ان کی بے چینی ہم دیکھے، اور میں ان کے ساتھ آٹوگراف بھی لیا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو معین اختر نے اس وقت یہ کہا کہ صاحب جب اس زمانے میں مہاجروں کا چل رہا تھا،
مہاجروں کی 2 گروہ ہو گئے تھے اور کراچی میں خون و غارت گری یہ سب ہو رہا تھا. مہاجر جو ہے پنجابیوں کے ایسے دشمن ہو گئے تھے کہ کسی پنجابی شاعر کا کلام بھی نہیں سنتے. اب کسی شاعر کا سننا ساتھ ساتھ اقبال کے پیام کو بھی انہوں نے وہ کر دیا, نظر انداز کرنا شروع کیا. تو معین اختر نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال شاعر اسلام ہیں, شاعر کائنات ہیں, پھر لوگوں نے شاعر ایشیا کے شاعر ہیں, سارے ایشیا کے شاعر ہیں. اب مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ہوتے ہوتے کہیں شاعر اسلام, شاعر پاکستان, پھر شاعر سیالکوٹی ہو کے نہ رہ جاؤں, کیونکہ سیالکوٹ ان کی پیدائش کی جگہ تھی. تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اتنی عصبیت آ گئی ہے, عصبیت کی وجہ سے حق بات کرنے والا یہ رنگ و نسل کی بنیاد پر یہ یورپ کا دیا ہوا سارا, اور آج وطن کے بارے میں کیسے کیسے واقعات آپ کو دیکھنے میں آ رہے کہ جو ہے اس میں کہا کہ میں علامہ اقبال ایک شاعر اسلام ہیں, اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر سیالکوٹی ہو کے نہ رہ جائے, یعنی محدود ہو کے نہ رہ جائے. تو برادران عزیز, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن پہلے تو سمجھ کے نہیں پڑھتے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ زمانہ جب بدل رہا ہے, سائنس کا زمانہ ہے, تو اقبال جو ہے سائنس اور قرآن دونوں کو ملا کر جو ہے سمجھنے کی راستہ انہوں نے نکالا. اور کتنا ریلیونٹ ہے کہ آج کے دور میں خاص طور سے علامہ اقبال کو سمجھنا ہے تو اب یا آپ قرآن کی وہ تفاسیر جو بہت پہلے لکھی گئیں وہیں تک قرآن محدود نہیں ہے, قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے. اور بار بار پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ وہی فرض کیجئے آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں, لیکن کئی وقت پڑھنے کے بعد بھی ایک آدھ وقت ایسا آتا ہے ارے پھر نئے معنی ہم پر منکشف ہو گئے, نئے معنی, بشرطے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں تو وہ بات ہوتی ہے. اگر سمجھ کے نہیں پڑھے, یعلمون تعلمون بولتے رہے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال کا کلام جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں انہوں نے لکھا تھا. اور وہ واقعات تو آپ کو ہم کئی وقت بتا چکے ہیں کہ بہادر یار جنگ کس طرح سے جا کے دیکھے, کس طرح سے وہ قرآن کی قرات کرتے تھے, کس طرح سے اشعار کا نزول ہوتا تھا, یہ سب باتیں آپ کے علم میں آ چکی ہیں. تو اقبال کا ریلیونس آج کیا ہے, اس میں ایک پہلو یہ آتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان 2 ملک بن گئے. اقبال کی ضرورت پاکستانیوں کے لیے کچھ اور ہے اور ہمارے لیے بھی کچھ اور ہے, کیونکہ وہ تو شاعر عالمی, کسی کا ایک خاص ملک کا ورثہ نہیں ہوتا. شاعر جو ہے وہ ساری قوم کے لیے ہے, ساری انسانیت کے لیے ہے. تو چنانچہ اب ایک نقطہ تو یہ تھا کہ نئے دور میں آپ ہمارے ڈاکٹر انیس الدین کی تفسیر قرآن ہوتی تھی ہر اتوار کو مسجد عالیہ میں, انتقال ہو گیا, سائنٹسٹ تھے, اب ان کے اہل و عیال جو ہے نیوزی لینڈ میں ہیں. انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا, موجود ہے. پھر اقبال اکیڈمی میں تو ہم نے اس کو ایک ایک سپارہ, ایک ایک پارہ الگ الگ بنایا ترجمے کے ساتھ. پوری 30 پارے لے کے اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم لوگ جو ہے وہ ایک پارہ لے کر سمجھ کر پڑھیں. تو بہت ہی کم قیمت, جو قیمت ہے اسی پہ اویلیبل ہے. خواہش مند حضرات اقبال اکیڈمی سے رجوع ہو کر اس کو خرید سکتے ہیں, کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے, بہت آسان ہے. اور انگریزی جو ہے خصوصاً ہندوستانیوں کے لیے جیسی ہوتی ہے وہ بہت اچھی, کوئی مشکل نہیں. اردو ترجمہ نہیں ہے, نہیں کیے, وہ انگریزی میں دیتے تھے, وہ انگریزی ہی میں دیتے تھے. اور وہ کیسٹ بھی ہیں ان کے, آڈیو کیسٹ بھی ہیں, آپ چاہے تو وہ بھی منگا سکتے ہیں. تمیم صاحب ہمارے پاس ہیں, وہ اس کے نگران کریں. تو
قرآن مجید کا نازل ہونا پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا. اب یہاں اقبال کہتے ہیں گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رست خیز کعبہ و سومنات میں. تو یہ شعر ذوق و شوق میں سے اخذ کیا گیا ہے. اس میں بہت سارے ذکر ہم کرتے ہیں. ایک تو ہے رست خیز یعنی ہنگامہ، شور اس کے معنی، اور اسی طرح فغاں بھی، فغاں کے بھی معنی تقریباً وہی ہیں کہ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند. نقش بند جو ہم کو جو ہے نقش بندی سلسلے کے اگر مرید ہیں تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے کون سے وظیفے سکھائے جاتے ہیں. ہم جو ہے اللہ کو یاد کرنے کے مختلف طریقے علماء کرام صوفیہ کے سماج. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس رست خیز کلام کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ و سومنات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل میں کچھ اتر نہیں رہا ہے. دل میں وہ کلام اتر نہیں رہا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے غیر معمولی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عشق. عشق جو ہے سب سے اہم چیز، جس کو قرآن مجید میں آیا کہ اللہ سے مومن جو ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. کون؟ اللہ کے بندے، نیک بندے جو ہے اللہ سے شدید محبت. اب اس کے بعد دوسرا محبت کس سے ہوتی ہے؟ وہ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے یا صاحب الجمال یا سید البشر، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثنا کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور اسی کو دوسری جگہ اقبال نے کہا کہ تم میرے سے محبت کرتے ہو، تو محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کے انداز کیا کیا بتائے ہمارے کو مولوی صاحبان خاص طور سے، کہ جب بھی آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے آپ درود پڑھیے، ہے نا. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد. البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. بخیل شخص پیسوں سے بخیلت کرنے والا نہیں، بلکہ جب حضور کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو وہ درود بھیجنے سے پرہیز کرے، یا پرہیز تو نہیں کر سکتا، بھول جائے، گریز کرے، بچ جائے. تو یہ نہیں، بلکہ اقبال چاہتے ہیں کہ عشق ایسا ہو چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، چوں بنام مصطفیٰ خانم درود. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور ہم درود پڑھتے ہیں، چوں بخانم از خجالت آب می گردد وجود. خجالت یعنی شرمندگی سے میرا پورا جسم کیا پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے. از خجالت آب می گردد وجود. اور اس کے بعد ہے سینے تو از بتا مانند دیر. عشق می گویت کیا ہے محکوم غیر. عشق می گویت، عشق کہتا ہے
اے محکوم غیر، تیرے پر کسی اور کی حکمرانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی نہیں ہے تجھ پر، کسی اور کی حکمرانی ہے۔ از خجالت آپ می گردد وجود، چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود۔ بھولتی ہوں جا رہا ہوں۔ سینے تو از بتا مانند دیر، اس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ تیرے سینے میں ایک بت کدا ہے جس میں بہت سارے بت ہیں۔ کیسے بت؟ آپ بولیں گے بت تو کہاں سینے میں کیسے رہتا بھائی؟ بت تو دنیا کی محبت کا بت، اولاد۔ اور وہ سورہ توبہ کے اندر آیا دیکھیے، اگر تم کو اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں اور اپنی تجارت کے مال سے زیادہ محبت ہے اللہ کے راستے میں تو انتظار کرو، تم پر اللہ کا عذاب آنے والا۔ عشق می گویت کہ اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تیرا سینہ تو جو ہے اتنے بت بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ٹیمپل نظر آ رہا، ایک معبد خانہ نظر آ رہا۔ تو کیا کرنا؟ سینہ تو از بتا مانند دیر، از تو نہ داری رنگ بو، یعنی جب تک تیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا رنگ پیدا نہ ہو جائے، کسی محبت کا رنگ نہ پیدا ہو جائے، جب تک اپنے زبان سے درود بھیج کر اس کو میلا نہ کر۔ یہ اقبال کا ایک دیکھیے، آپ عام طور پہ پڑھ لیے تو کیا بولتے، ہاں یہ جو بت بٹھائے جاتے ہیں وہ باتیں ہوں گی، لیکن اس میں غور کرے تو یہ معلوم ہوا کہ ایسے بت ہیں جو سینے کے اندر ہم جو ہے اسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ گر دلم آئین ہے بے جوہر، اگر تیرے سینے میں جو دل ہے اس میں کوئی جوہر نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسے دل کو لے کر؟ زندہ دل کس کا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، تو کوٹ کر بھر ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے وہ شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے شدید محبت کرنے کا لازمی نتیجہ رسول اللہ سے سچی محبت۔ رسول اللہ سے سچی محبت کا خلفائے راشدین سے، عشرہ مبشرہ سے، صحابہ کرام سے سب سے شدید محبت۔ اور ہر ایک جو ہے اللہ کے رسول کے لیے صرف زبان سے اعلان نہیں کرتا، عملاً کرتا ہے۔ کس طرح سے ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کو اسلام لانے کی وجہ سے عتبہ بن ربیعہ ان کے سینے پہ بیٹھتا ہے اور پھٹی ہوئی جوتیوں کو لے کر ان کے کانوں پہ مارتا ہے، گالوں پہ مارتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے گزر گئے، ان کو ایک چادر میں ڈال کے ان کے گھر کو لے کے جاتے۔ اب یہی خیال ہو رہا ہے کہ ان کی موت ہو گئی۔ تو ماں اسلام قبول نہیں کیے تھے، سنتا نہیں، بولے تو ہمارے پاس کیسا رہتا نہیں ہے عورتوں کی طرف سے، بولے تو سنتا نہیں، راتوں میں جاگتا، ہم چھپ کے پکچر آ جاتا، عورتیں جو گھر میں جس طرح سے بولتے۔ تو ماں بولے، ان کو بولے تو سنتے نہیں، وہی جو ہے کالی کملی والے کے پیچھے جو ہے رہتے، ان کو پانی کے چھینٹے مارے تو ہوش آ گیا۔ ہوش آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا محمد کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ انہوں نے بولا ارے تمہاری حالت دیکھو، زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب تک ان کو دوبارہ رسول اللہ کے پاس لے کے نہیں جائے گا ان کو خیرار نہیں آیا۔ اور یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں سب کچھ لوگ لا کے سامان رکھ دیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے رکھ دیے۔ اور یہ تمنا تھی کہ حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ میں عمر فاروق سے آگے بڑھ جاؤں۔
اللہ کے رسول نے پوچھا آئے عمر تم نے کیا چھوڑا؟ گھر میں آدھا سامان چھوڑا اعلیٰ اولاد کے لیے، آدھا حاضر کر دیا۔ ابو بکر سے پوچھا آپ نے کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ انہوں نے کہا میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ انسانیت سے محبت، اور آج ہم کو کیا ہے؟ دولت سے محبت، وجاہت سے محبت، ہاں شاندار کوٹھیوں سے محبت رکھیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اس کے کلام کو سربلند کرنے کے لیے ہم کو جو محنت کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھی زندگی بھی گزاریے، اسلام اس سے نہیں روکتا۔ لیکن صرف دنیا کے ہو کے رہ جانا، الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے۔ اور ویسے ہی دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دینے جاتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، کیوں؟ ان کو محبت اس لیے تھی کہ اللہ کے رسول کو کوئی غلط طریقے سے نہ پکارے، ان کا دیے ہوئے فیصلے کو من و عن قبول کرے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس وہ یہودی گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف، تو انہوں نے کہا رسول کے فیصلے کے خلاف فیصلہ مانگنے والے کا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت عثمان فاروق، عثمان غنی، بیر عثمان، ہمارے بہت سارے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارت کو گئے تو وہاں بیر عثمان، اس زمانے میں پانی کی کتنی اہمیت، ایک یہودی سے خرید کر اس زمانے کے 50,000 درہم میں وقف کر دیا، اور غیر مسلم لوگوں سے کو بھی کہا گیا کہ تم استفادہ کرو۔ تو یہ ایثار و قربانی چاہے حضرت ابو بکر صدیق کی ہو، چاہے حضرت عمر فاروق کی ہو، چاہے بیر عثمان کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی ہو، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہو، کہ کس طرح ہجرت کی رات میں امانتیں لے کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، محبت کس کی؟ رسول کی محبت، بستر ہجرت پہ سو رہا، ہاں کس کی محبت میں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ ہر خلیفہ کا ایک واقعہ میں بتا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، اگر حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا ایک ہی شعر اگر ہم سمجھ گئے آج، بڑی بات۔ تو برادران عزیز، بہت ساری باتیں ہیں اور اکثر و بیشتر یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو جو ہے تازہ کرنے والی، ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں۔ اور اقبال کا وہ شعر بھی، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یہ مستقبل آفرینی، اقبال کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، آنے والے دور کی بات کر رہا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کے بعد اتنا بڑا کوئی عالم نہیں بر صغیر میں کہ جو اقبال کا مقابلہ کر سکے۔ تو اقبال کے استاد جو تھے، اساتذہ میں سے علامہ اقبال کے، انہوں نے سوچا تھا، آرنلڈ سے مشورہ بھی کیا تھا کہ میں اپنی شاعری ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا شاعری۔ تو آرنلڈ نے ان کو ترغیب دی کہ نہیں، آپ جو ہے شاعری کرنا جاری رکھیں۔ تو وہی وجہ ہوئی، ورنہ آپ اندازہ لگائیے ہم کتنے بڑے اپنے ہیریٹیج سے دور ہو جاتے اگر علامہ اقبال شاعری نہ کرتے ہوتے۔
تو اس لیے ہندوستان کے موجودہ حالات میں خاص طور سے پاکستان کے حالات تو اب الگ ہیں. آج کل عمران خان صاحب بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کو سب کو سیدھے راستے پر چلائے. ہندوستان کے حالات میں خاص طور سے اب آپ کو اور ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وندے ماترم نہیں پڑھو, وندے ماترم نہیں پڑھو, بیف مت کھاؤ. یہ نارتھ انڈیا سے کیسی کیسی جو چیزیں آ رہی ہیں آپ سب واقف ہیں. یہی پیام 1930 سے پہلے جب بر صغیر متحد تھا اس وقت بھی یہ کوشش کی جاتی تھی کہ لوگوں کو زبردستی وندے ماترم پڑھایا جائے اور گوشت کے خلاف, گوشت کی وجہ سے, بیف کی وجہ سے جو ہے فساد ہوئے. تو اس وقت اقبال نے اپنے وطن کی لیے عام طور پہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے, جب 1959 میں اقبال اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا, اس سے پہلے تو اقبال کا نام لینے سے ڈرتے تھے لوگ, آپ جانتے ہی ہیں. لیکن جب اقبال اکیڈمی قائم ہوئی تو اس وقت بھی, اس سے پہلے بھی نصیف بہادر یار جنگ اس زمانے کے جو لیڈرز تھے ہمارے, تو سب جو ہے اس کی مخالفت کرتے تھے کہ وندے ماترم ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ہمارے لیے وطن جو ہے محبت, ہمارے لیے حبیب ضرور ہے, ہم اس سے محبت ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم جو ہے وطن کی پرستش نہیں کرتے, وطن کی پرستش نہیں کرتے. اس وقت بھی اقبال اور ان کے رفقا نے بات کی تھی, اور آج کا ریلیونس بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے اکثر عام طور پہ لوگ پڑھے بھلے تو اب ذرا پھر بھی کچھ لوگ بولنے لگے, ورنہ جو ہے ڈر کے سہم کے صرف وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, بچوں کا گیت, ایسی باتیں جو رہتی سکتی ہیں نا, وہ ساری باتیں سناتے تھے. اقبال بحث شاعر کے لوگ اتنا ہی تقریر کرتے یا اتنے ہی مضامین لکھے ہوئے. آپ تھے میں سمجھتا ہوں اس میں جو اقبال سے دی تقاری بنائی گئی تھی. ہریانہ کے گورنر تھے, عابد علی خان صاحب تھے, ممنون حسن خان بھوپال سے تھے. تو ایسی شخصیتیں اس میں آئیں. لیکن اس سے پہلے بعد میں جب اقبال اکیڈمی قائم ہوئی, خلیل حسین نے قائم کی, تو لوگوں نے بلا جھجک اقبال کے افکار کو پیش کرنا شروع کیا. لیکن ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقبال کو اس کا پارٹ, ایک چھوٹا سا حصہ لے کے, جز لے کے نہیں, کل اقبال کو پڑھنے کی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں بات سب آگے سمجھ میں, کہ ہم جز اقبال کو ہی نہیں چاہتے, کل اقبال کو چاہتے ہیں. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں, پسندیدہ چیزیں جو ہے اپنے بیان کر کے, تو اقبال کا کیا میسیج ملے گا؟ اقبال کا کوئی میسیج نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں ہماری نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اقبال پڑھیں. اقبال فہمی کا حق اس وقت ادا ہوگا جبکہ پورے کا پورا اقبال آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ ان کی وہ باتیں جو ریلیجیس تھاٹ, خطبات انگلش میں جو دیے ہیں انہوں نے 7 خطبے, اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ سلیمان ندوی کو علامہ اقبال کیا مانتے تھے؟ علامہ یعنی بہت بڑے عالم. لیکن ان علامہ نے خود کیا کہا سلیمان ندوی نے اقبال کے بارے میں؟ سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اقبال یہ کتاب نہ لکھتے تو اچھا تھا. تو وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے جزوی طور پر پڑھتے ہیں, بڑے عالم تھے ان سے, مگر ہم اختلاف کر سکتے ہیں کسی بھی دلیل کے ساتھ. علامہ سلیمان ندوی بہت بڑے عالم, سیرت النبی کی جلد مکمل کی انہوں نے شبلی کے بعد, اور بڑے خط و کتابت اقبال کی اور ان کی ہوتے رہتی تھی. مگر انہوں نے ایک ریمارک یہ پاس کیا, ان کو مانتے بھی ہیں اقبال کو بحث شاعر کے, لیکن انہوں نے ریمارک کیا یہ کتاب نہ لکھتے تو اچھا تھا. ایسی ایک مرتبہ میں نے غلام دستگیر رشید صاحب سے کہا, صاحب انہوں بولتے کہ جو ہے اقبال یہ لکھتے تو اچھا نہیں تھا. ارے میاں وہ کہاں سمجھے اقبال کو, یہ بالکل میں نے اپنے کانوں سے سنا
اور ان کو غلام ذوالفقار رشید صاحب کو ساتھ سنا. تو کہنا یہ ہے کہ اقبال ہمارے اسے مثال کے طور پہ آج سے 15 سال پہلے تک مکہ مسجد میں ایک بھائی بولتے تھے نماز لاؤڈ اسپیکر پر ہوتی ہے، دوسرے بھائی بولتے تھے نہیں ہوتی. تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے ضرور، لیکن ہم جو ہے فراست جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کو جاری رکھنا چاہیے. ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم سب سمجھ گئے. اپنا مطالعہ، اپنی تحقیق جاری رہنا چاہیے. وہی جو ہے اقبال کو پیام دیا تھا ہمارے علامہ سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے. تو پھر انشاءاللہ کبھی خطبات کے بارے میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے، ایک مثال کے طور پہ اقبال نے کہیں لکھا کہ جنت اور دوزخ اسٹیٹس ہیں، کوئی زمین کی جگہ نہیں ہے. عام طور پہ جنت میں ہم جنت کا ذکر آتے ہیں، جہنم کا ذکر آتے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں پر ڈالا جائے گا، پلیس، ایک پلیس سمجھتے ہیں. تو اقبال کے فکر میں وہ پلیس نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیٹس ہے. اسٹیٹس ایک کیفیت کا نام ہے. ایسا نہیں کہ ایسا یہاں باغ میں بیٹھ گئے، آپ کے باغ عام میں جا کے کہیں بیٹھ گئے، ایسی جگہ نہیں ہوتی وہ، بلکہ وہ اسٹیٹس ہے. تو ایسی بعض جگہ پر باتیں ہیں لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو اقبال پر آپ کی یاد ہوگا کہ اقبال کو ان کی زندگی میں 2 مرتبہ ان کے خلاف کفر کے فتوے لگائے گئے. اگر یہ ریلیجیس تھاٹ اگر انہوں اردو کے بجائے انگریزی میں لکھتے تو میرا یہ خیال ہے کہ 4-5 کفر کے فتوے ہو جاتے، 1-2 پہ ہی رک گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے یقیناً لیول آف ایجوکیشن بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے اقبال کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ہاں، اشعار کو ہم سر دھنتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ ہے، صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف فرما رہے ہیں. اذان سے قبل ہی بات ختم کر دوں گا. کئی ایسے حوالات آپ کے سامنے آئے، حوالے کہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی. 59 کا ذکر کیا گیا کہ تعمیر ملت کی جانب سے اقبال اکیڈمی جو قائم ہوئی، خلیل اللہ صاحب نے قائم کی. اور پھر بہادر اعظم کا دور جس میں بیگم منزل، بیگم بازار کے چوراہے پر ان کی دیوڑی میں ہر ہفتہ یا 15 دن میں محافل ہوا کرتی تھی اقبال سے. اور پھر ہمارے شہر کے بے باک اور نامور قائد خلیل اللہ حسینی صاحب نے وہ جرت کی، اور جرت کا نتیجہ جو نکلا آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ اس کے ترانے میں اقبال کے اس طرح پڑھائے جاتے ہیں مدرسوں میں. تو یہ بھی جان لیجیے کہ ملٹری میں بھی اس کی دھن بجائی جاتی ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. یہی نہیں ہے بلکہ کئی اہل قلم کو بلا تخصیص ملت، مذہب و ملت اقبال کی بڑائی کا اعتراف ہے. چنانچہ اب حوالے کے عالم میں مجھے تو بہت زیادہ یاد نہیں باتیں، لیکن سب نہیں بول سکتا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی کسی سیاسی، مذہبی یا کسی ایسی محفل میں جہاں پچھلے ذکر آتے ہیں وہاں اقبال کا تذکرہ برابر آتا ہے. پنچایت الیکشنز، ضلع پریشد الیکشنز، اسمبلی الیکشنز، پارلیمنٹ الیکشنز، مسجد اور پیغمبر کے محراب
ہر جگہ حوالہ دیا جاتا ہے اقبال کے کلام کا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ریلیونس، معنویت۔ معنویت ہر دور میں چسپاں ہوتی ہے، اسی وجہ سے سب مجبور ہیں۔ صرف وہی واقعہ یاد دلا دوں آپ کو، خلا میں راکیش شرما کو بھیجا گیا، جو بہت بڑی بات تھی، دنیا کے تمام ممالک سے نہیں ہوا تھا اس وقت، ہمارے یہاں سے گیا تھا خلا میں۔ راکیش شرما گریجویٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا وہ، اور اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی۔ اندرا گاندھی سے جب وہ مخاطب ہوا خلا سے، تو اندرا گاندھی نے پوچھا کہ ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے، گلوب کے اطراف پھر رہا ہو، ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہوا، ایسا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا ریلیونس کیا ہو۔ اب آئیے، وہ ریلیونس تو بین الاقوامی طور پہ ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، اور ایسے حضرات جو مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے ان کے جو ارشادات ہیں وہ کہاں تک آپ پورے ہو رہے ہیں۔ 1959 میں اقبال اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 59 اینڈ میں میں یہاں کاؤنسلر کی حیثیت سے منتخب ہوا گن فاؤنڈری سے۔ اس زمانے میں بھی میں اقبال اکیڈمی سے تعلق تھا میرا، اور میں مسلسل وہاں کے چنانچہ وہاں جتنے میگزینز ہیں، اخبارات ہیں، پرچے ہیں، اسے برابر ذکر ہے۔ میرے ہی نہیں ہے بلکہ بعد کے اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ لیکن آپ نے بتایا کہ ایک ایسا دور تھا کہ جب کہ اقبال کا نام لینا بھی مشکل تھا، تو 59-60 کے بعد سے حالات بدلے، اور بہت کچھ اقبال کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آج ہماری اس محفل میں ہمارے قدیم مسلی ڈاکٹر تشریف رکھنا، ڈاکٹر صاحب ذرا کھڑے رہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے 4-6 مرتبہ یہاں خطاب بھی کر چکے ہیں، امریکہ کے دورے کرتے رہتے ہیں، تو یہ تشریف لائے ہیں۔ اب مجھے قوی توقع ہے کہ وہ بھی ہمارے ان محافل کو مخاطب کریں گے۔ اور پھر یہ بات ایک کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ اتفاق کی بات ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ پوری احتیاط برتی جاتی ہے، لیکن ہمارے جدید جو میگزینز کی جو پرچے آئے ہیں، چھپ کے آ گئے ہیں، اس میں ایک بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ لگے تو آپ اس میں بنا کے دے دیجیے۔ یہ جو ہے انگریزی میں فرائیڈے کو 10 دسمبر بتایا گیا ہے، یہی ہے نا، 10 دسمبر بتایا گیا ہے۔ تو یہاں سے انگریزی کی جو تاریخیں ہیں وہ ذرا غلط ہو گئی ہیں، ان کو صحیح کر کے دیجیے۔ اور پھر یہ پرچے آ گئے ہیں، میں آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں، جس قدر ہو سکے 10-10 15-15 لے جائیے اور اپنے حلقوں میں تقسیم کیجیے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آج کے خطاب کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ آج کے دور میں اقبالیات کے ماہرین بہت کم ہیں، اور اقبالیات کے کلام کو یعنی میں یہ کہوں گا کہ پی جانے والے تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں جن کو آپ قابل قدر نگاہ سے دیکھیں گے، کہ ورنہ ہمیں اس کا کال پڑتا ہے کہ جب مخاطب کرنے کے لیے ہم یہاں تلاش کرتے ہیں تو ذرا یہ معیار کے لوگ نہیں ملتے، اور ہم ان کے مشکور ہوتے ہیں کہ یہ ایسے۔ اور ابھی ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے یہاں کے پابند مقرر آپ جانتے ہیں ڈاکٹر تقی خان صاحب کو، جنہوں نے بھی شاید 100 سے زائد خطابات کیے ہیں یہاں پر۔ ان کی ایک کتاب اقبال کے تعلق سے اقبال اکیڈمی سے ریلیز ہوئی ہے، کیا ہاں، یہ ایک بات اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ کتاب کے بارے میں بہت بار لوگ نہیں آئے تھے، اس وجہ سے پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ کتاب حاصل کریں، اور شکوہ اور جواب شکوہ کے نام سے بڑی دیدہ زیب شکل میں کتاب شائع ہوئی ہے، جو یہ علامہ اقبال کے کلام شکوہ اور جواب شکوہ، جہاں سے غیر معمولی ان کی اہمیت بڑھ گئی۔ اور یہ میں نے 1936-37 میں بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے،
اور اس زمانے میں ہم بچے تھے، پورا سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بیت بازی میں ہمارے پاس برابر اس کا استعمال ہوتا تھا ان کے اشعار کا. یہ ضرور پڑھیے، جسٹ ہے، اور اس کے بعد آپ کو اقبال کے کلام کی معنویت سمجھنے میں مدد ملے گی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام واغفرنا دار السلام. ربنا تبارک و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت. اللہم ارزقنا شہادہ عند الموت. اللہم ارزقنا جنۃ و نعیما بعد الموت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.